سورة الانفال رکوع نمبر 8 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون ولا يحسبن اور ہرگز نہ گمان کریں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا سبقوا کے بعد نکلیں انہم بے شک وہ لا يعجزون نہیں عاجز کر سکتے۔ اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مسلمان اگر اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو اللہ ان کفار کی حوصلے پست اور عاجز کر دے گا، اور نہ ہی یہ اللہ کے احاطہ قدرت اور تسلط سے نکل کر بھاگ سکیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ وَأَعِدُّوا اور تیار رکھو لہم ان کے لیے ما جو کچھ استطعتم کر سکو من قوتن قوت سے ومن اور سے رباطی پلے ہوئے الخیلی گھوڑے ترہبون کے داغ بٹھاؤ بھی اس سے عدو اللہ اللہ کے دشمن وعدوکم اور تمہارے دشمن وآخرین اور دوسرے من دونہم ان کے سوا لا تعلمونہم نہیں جانتے تم انہیں اللہ یعلمہم جانتا ہے ان کو وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من شیئن کچھ فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے یوفا پورا پورا دیا جائے گا الیکم تمہاری طرف وانتم اور یہ کہ تم لا تظلمون نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ہر وقت جنگ کے لیے تیار کریں، اس کے لیے وہ فوج اور سامان جنگ کو تیار رکھیں تاکہ ایک تو وقت پڑنے پر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور دوسرے ان کی تیاری کو دیکھ کر ان کے وہ دشمن جن کی دشمنی ظاہر ہو یا پوشیدہ ان کے اوپر حملے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ اس آیت میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہیں، جنگی ساز و سامان میں بھی جدید دور کے مطابق اضافہ کریں۔ إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم۔ وَإِن اور اگر جنحوا وہ مائل ہوں للسلم صلح کے لیے فجنح پس مائل ہو جاؤ لہا اس کے لیے وتوکل اور بھروسہ رکھو علی پر اللہ اللہ انہو کچھ شک نہیں وہ ہوا وہ السمیع سننے والا العلیم جاننے والا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ وَإِن اور اگر یریدو وہ چاہیں ان کے یخدعوک فریب دیں تجھے فإن پس بے شک حسبک کافی ہے تمہیں اللہ اللہ ہوا وہ الذی جس نے ایدک قوت دی تم کو بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ وبالمؤمنین اور مسلمانوں سے۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور
اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلح کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا مسلمانوں کی تیاری اور مجاہدانہ قربانیوں کو دیکھ کر بہت ممکن ہے کہ کفار مرغوب ہو کر صلح کی طرف مائل ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا دیں، کیونکہ جہاد سے خون ریزی نہیں بلکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور کفر کے فتنے کو ختم کرنا مقصود ہے۔ اگر بغیر خون ریزی کے یہ مقصد حاصل ہو سکے تو خواہ خواہ خون بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ احتمال ہو کہ شاید کفار صلح کے پردے میں آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو کچھ پرواہ نہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ ان کی نیتوں کو خوب جانتا ہے اور ان کے اندرونی مشوروں کو سنتا ہے۔ اس کی حمایت کے سامنے ان کی بدنیتی نہ چل سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیت صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے کافی ہے، ان کے سب فریب اللہ بیکار کر دے گا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَأَلَّفَ اور الفت پیدا کی بینہ درمیان قلوبہم ان کے دلوں میں، لو اگر انفقتا تم خرچ کرتے، ما جو، فی میں، الارض زمین، جمیعاً سب کچھ، ما نہ، الفتا الفت پیدا کر سکتے تم بینہ درمیان قلوبہم ان کے دلوں میں، ولیکن اور لیکن اللہ الف الفت ڈالی بینہم ان کے درمیان، انہو بے شک، عزیز زبردست، حکیم حکمت والا ہے۔ ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں میں آئے جو صدیوں سے معمولی باتوں پر جنگ و جدل کی آب و ہوا میں پروان چڑھے تھے، لیکن دلوں میں ایمان کے داخل ہوتے ہی ان کے دلوں میں محبت و الفت کے جذبے موجزن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقی بھائیوں سے زیادہ ان کے دلوں میں الفت ڈال دی اور وہ ایک دوسرے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ یہ وہ محبت تھی جو دنیا بھر کی دولت خرچ کرنے سے بھی حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اکیلا ہی کافی ہے، اور ظاہری اسباب سے مسلمانوں کی جماعت خواہ کتنی ہی کم ہے مگر جذبہ ایمانی کے لحاظ سے کافی ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یا ایہا اے النبی نبی، حسبکا کافی ہے تمہیں، اللہ ومن اور جو، تبعکا تمہارا پیرو ہیں، من المؤمنین مومنوں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو بتا رہے ہیں کہ کفار کے ظاہری ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت کی پرواہ نہ کریں۔ انہیں کفار سے مروب ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی یہ ظاہری شان و شوکت مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اللہ مومنین کا مددگار ہے۔